باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر آیات بینات کی کل ابتدا کی، آج اسی کا سلسلہ آگے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر کی یہ آیہ مبارکہ ہے، اور آپ کا رب آیا اور فرشتے صف بصف حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا اور جانا ہماری طرح نہیں، اس کا آنا اور جانا اس کی شان کے لائق۔ ہم اگر کہیں پر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے ہم تھے وہاں پہ اب نہیں ہوں گے، اور یہ صفت مخلوق کی تو ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پر ہو اور ایک جگہ پر نہ ہو۔ ہاں جی، اکثر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یہ آپ دور سے پکارتے ہیں، دور سے پکارنا یہ شرک ہے، دور سے پکارنا شرک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں یہ ندا ہے، کسی کو بلانا ہے۔ تو آپ دور سے اگر کسی کو بلائیں گے تو یہ شرک ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جی کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے آپ سوچو تو صحیح، آپ کیا رہے ہیں؟ آپ صراحتاً قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دور سے سننا یا قریب سے سننا یہ جسم اور جسمانیات کے ساتھ، اللہ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو بندے کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہوں، آپ کہہ رہے ہیں دور سے سنتا ہے۔ یہ تو صراحتاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ دور سے سننا یہ مخلوق کی صفت ہے، نزدیک سے سننا، دور سے سننا یہ صفت مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں۔ خالق ہر جگہ پر، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو تیرے دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ تو جو دل میں اٹھنے والے خیال سے واقف ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، تو جب اس کو پکارا جائے گا تو دور ہوگا وہ یا نزدیک ہوگا؟ تو بابا وہ تو نزدیک ہے۔ یہ تو صراحتاً قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ عین قرآن عقیدہ یہ ہے کہ دور سے سننا یہ مخلوق کی صفت ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ہستیوں کی، بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے بات نہیں کرتے؟ یہ اعلیٰ بیچ میں آپ کے آتا ہے، فون آتا ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہو تو نزدیک بیٹھا ہے یا دور بیٹھا ہے؟ دور بیٹھا ہوا ہے نا، دور سے سن رہا ہے نا، آپ کی نہیں سن رہا، دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ یہ اعلیٰ ایک بیچ میں بنا، وسیلہ بنا۔ بابو یہ اعلیٰ، یہ وسیلہ اگر تو بنا سکتا ہے کہ وہ دور سے نہیں، جتنا مرضی دور ہو، اب تو وہ آ گیا نا جی۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا نا جی کہ جنگلوں کے اندر، گھروں کے اندر، چھتوں کے اوپر یا گاؤں دیہاتوں میں نہیں سگنل آتے تھے۔ اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے سگنل پوری دنیا کے اندر پہنچا دیے۔ اب پوری دنیا میں جدھر مرضی تھے، میرا خیال ہے اسٹار لنک کہلاتا ہے، ہاں جی، جس نے عالمی سطح پر انٹرنیٹ کی اور یہ سگنلز کی کوریج دے دی۔ یعنی آپ کے انسان کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ وہ دور سنا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، تو اللہ کی ذات میں اتنی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت زیادہ ہے یا انسان کی طاقت زیادہ ہے؟ وسیلوں کے آپ اور میں محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں نا جی، پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا وسیلہ ضروری ہے، لیکن اللہ نے آدم کو پیدا کر کے بتایا میں محتاج نہیں ہوں ماں باپ کا۔ اللہ نے باب آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر کے بتا دیا میں ماں کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ اماں جی مریم کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما کے بتا دیا میں باپ کا محتاج بھی نہیں ہوں۔ بابو یہ وسیلے، یہ ہیلے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اس کی ذات کیسے آئی، کیسے گئی، کیسے دیا، کیسے لیا، یہ وہ جانتا ہے، وہ اس کی شان کے لائق۔ ہم ان چیزوں کو ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں سمجھ سکتے ہیں، آپ چلے جائیں فقر میں، جائیں گھسیں اس کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر گھنیں، قرآن کی آیات بینات کے جو باطنی مطالب ہیں ان کو تلاش کریں، کسی اللہ والے کی بیٹھیں صحبت کے اندر۔ حضرت اپنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر ایک گورنر رہے، ہندوستان کے گورنر رہے،
آپ کے ایک مرید کو تھپڑ مارا، اس نے آ کے پیر صاحب کو جو ہے نا شکایت لگائی، تو آپ نے خط لکھا کہ اگر انسان کا بچہ بن کے اپنے گورنر کو سمجھاتا ہے اور وہ میرے جو ہے مرید سے معافی مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانگتا تو ہم یہ بادشاہت کسی اور کو دے دیں گے۔ فقیروں کی تو اشاروں سے بادشاہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہاں جی۔ تو بابو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہوتا، وہ ذات اپنی شان کے مطابق آ رہی ہے، وہ شان کے مطابق جا رہی۔ پھر فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کا چہرہ باقی رہے گا، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کی شان کے لائق، یہ مخلوق کا چہرہ جسم اور جسمانیات کو لازم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چہرہ اس کا ہوگا، جسم ہے، جسم کے اوپر ہی چہرہ ہوگا نا جی، بغیر جسم کے چہرہ تو نہیں، لازم ملزوم ہے۔ لیکن اس کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ جسم کا محتاج نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کیسا ہے؟ اس کی شان کے لائق، یعنی بے عین ہی اسی طرح مانا جائے جس طرح اللہ ہم سے منوا رہا ہے، لیکن اس کو قیاس اپنے اوپر نہیں کریں گے۔ میرا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے تو اللہ کی آنکھ، وہ بندہ خدا، وہ خالق ہے تو مخلوق ہے، ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کریں کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آنکھیں بھی یہ محتاج ہیں، سر کی محتاج ہیں، سر ہوگا تو آنکھیں ہوں گی، سر نہیں ہے تو آنکھیں بھی نہیں، لیکن اللہ کی آنکھیں کیسی؟ اس کی شان کے لائق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے رب کریم نے فرمایا الرحمن اپنا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھ کو کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی آدم علیہ السلام کو ہم نے سجدہ کرنے کے لیے تمہیں کہا اور تم نے اس کو سجدہ کرنے سے جو ہے منع کر دیا، ہم نے اب اس نے کس ہاتھوں سے بنایا؟ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے لائق اس نے اسی طرح فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان فرش پر بیٹھا ہے، یعنی عرش پر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا اس کی شان کے لائق ہے، ہاں جی۔ اب مخلوق کے بیٹھنے کی طرح نہیں جو جسمانی وضع کو مستلزم ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے، اس کے لیے کیفیات ہیں، وہ کھڑا کیسا ہے، بیٹھا ہوا کیسا ہے، ہاں جی۔ یہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا یہ ساری انسانی مجبوریاں ہیں، ہم اس کی عطا سے یہ سارے معاملات کر، وہ جب چاہے ہم سے وہ یہ چیزیں چھین سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے بکثرت کلام فرمایا۔ اللہ کا کلام فرمانا سب سے پہلے جواب کیا ہے؟ اس کی شان کے لائق، سب سے پہلے جواب کیا ہے؟ اس کی شان کے لائق، اس کا ہاتھ اس کی شان کے لائق، اس کا دیکھنا اس کی شان کے لائق، اس کا سننا اس کی شان کے لائق، اس کا آنا اس کی شان کے لائق، اس کا جانا اس کی شان کے لائق۔ اب مخلوق سے کلام، یہ مخلوق کے کلام کی طرح نہیں۔ اب دیکھیں نا جی، آپ کو وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو نا یہاں پہ تالو نہیں ہوتا، وہ بچے نا بول نہیں سکتے، بغیر تالو کے پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ نا ان کے سوراخ ہوتا ہے، وہ بچے نہیں بول سکتے، ہیں جی، پیدائشی گونگے ہوتے ہیں، زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ زبان جڑی ہوئی ہوتی ہے، زبان نہیں بولتی۔ یہ ہماری اچھا جن کے ہونٹ نہ ہوں وہ بھی نہیں بول سکتے، ہونٹ نہ، وہ بیچ میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا ہونٹ بچوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ سرجری کے ذریعے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو قدرت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے تالو کا نہ ہونا ہے جی، وہ بھی بندہ نہیں بول سکتا، جس کو ہونٹ نہ ہو وہ بھی نہیں بول سکتا، جس کی زبان نہ ہو وہ بھی نہیں بول سکتا، جس کا منہ حرکت نہ کرتا ہو وہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ تمام چیزیں ہونٹ، زبان، یا وہ گلے کے اندر وہ جو کوا لٹکا ہوا ہوتا ہے ہاں جی، وہ یا ووکل کارڈ اس کو کہتے ہیں ہاں جی، ووکل کارڈ ہاں جی، اس کے بغیر انسان بول نہیں سکتا۔ اب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ ہوں گی تو انسان کلام کرے گا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ان سب چیزوں کے بغیر کلام فرما رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب بھی آپ کے سامنے صفات آئیں، اب انشاءاللہ زندگی نے تو کل سے اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد سے اور اس کے حبیب کے نگاہ کرم سے احادیث میں آپ کو عرض کروں گا کہ احادیث کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی باتیں موجود ہیں۔ یہ تو قرآن پاک ہے نا جی، تو قرآن پاک کا سب سے پہلا جواب، ایک جواب تو آپ نے ہر صورت میں یاد کر لینا، بچوں کو یاد کروا دینا، بیٹا جب بھی کوئی تمہارے رب کے اوپر اس طرح کی بات کرے نا، تو ہمارے بھی ہاتھ ہیں تمہارے رب کے بھی ہاتھ ہیں، ہماری بھی آنکھیں تمہارے رب کی بھی آنکھیں، تمہارا اللہ بھی سنتا ہے، ہمارا ہم بھی سنتے ہیں ہاں جی۔ تو پہلا جواب کیا ہے؟ بھائی تمہارا سننا اور ہے، اس کا سننا اور ہے،
تم مخلوق ہو، وہ خالق ہو، وہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ اپنی شان. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، ذرا دکھاؤ مجھے کدھر ہے. بھائی جس ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر ہم ایک ہی جواب دیں گے، ہم اسی طرح ماننے والے ہیں جس طرح حضور ہمیں منوا رہے ہیں، جس طرح سرکار ہمیں منوائیں گے ہم اسی طرح اللہ کو مانتے چلیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تجھے اس لیے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو سنا نہیں، اللہ کو محسوس نہیں کیا. تو جس چیز کو ہم نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، ہمارے تصورات میں نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ حضور نے ہمیں سمجھایا، یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا. تو سب سے پہلا جواب یہی ہے، اللہ سنتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کی صفاتیں اس کی شان کے مطابق. ہماری جتنی بھی صفتیں ہیں، سننا، دیکھنا، ادراک کرنا، پکڑنا، محسوس کرنا، ہمارے سے خمسہ، ہمارے سارا کچھ اس کی عطا سے ہیں، وہ جب چاہے چھین. وہ ایک ہمارے علامہ صاحب تشریف لے کے جا رہے تھے، تو شوگر ان کی ہائی ہو گئی، تو شوگر ہائی ہونے کی وجہ ٹانگ ان کی یہ سن ہو گئی. تو وہ نا جی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو محسوس پتہ نہیں چلا، وہ نا سلنسر کے ساتھ ان کا پیر لگ گیا، وہ سارا پیر جل گیا، کھال اتر گئی، گوشت ان کا بھن گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، شوگر اتنی ہائی ہو گئی. اب وہ جسم ساتھ ہی تھا، لیکن قدرت نے لمس کا احساس ان سے چھین لیا کہ کوئی چیز ہمیں چھو رہی ہے. وہ لمس کا احساس ان سے ختم ہو گیا، وہ پوری ٹانگ ان کی جو ہے نا جی، اس کی وجہ سے وہ سارا اڑ گیا، ساری ہڈی نکل آئی. وہ احساس ختم ہو گیا نا جی، لمس ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ چیزیں ساری ہماری، یہ مخلوق کی، یہ مجبوریاں، یہ سارے سلسلے مخلوق کے لیے. اللہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی شان کا مطابق کرتا ہے. اللہ سے دعا، اللہ آپ کو مجھے عمل سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.